السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 135۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسہم، وہ لوگ جب فحش کام کر لیتے ہیں یا اپنے نفسوں پہ ظلم کرتے ہیں، ذکر اللہ، وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں، فاستغفروا لذنوبہم، وہ اپنے گناہوں کے لیے بخشش طلب کرتے ہیں، ومن یغفر الذنوب الا اللہ، اور نہیں معاف کرتا گناہوں کو کوئی اللہ کے سوا، ولم یصروا علی ما فعلوا، اور وہ اپنے کیے ہوئے پر ہمیشگی نہیں کرتے، وہم یعلمون، اور وہ جانتے ہیں۔ جنت والوں کی صفات اللہ تعالیٰ ذکر فرما رہا تھا۔ یہاں پر فرمایا کہ ان کی ایک علامت یہ بھی ہے جب وہ کوئی فحش کام کرتے ہیں یا اپنے نفسوں پہ ظلم کر لیتے ہیں۔ فحش ایسا کام کہ جو دوسرے کے ساتھ بھی تعلق رکھتا ہو اور اخلاقیات سے گرا ہوا کسی طرح کا جنس کے ساتھ تعلق رکھنے والا عمل۔ او ظلموا انفسہم، یا اپنے نفسوں پہ ظلم، کوئی بھی گناہ جس کا تعلق صرف آپ کی ذات سے ہے، اس کا ضرر کسی بھی طرح کسی اور کو نہیں پہنچتا، اس سے یہ مراد ہے۔ ان سے کسی طرح کا بھی گناہ ہو جائے، ذکر اللہ، وہ فوراً اللہ کو یاد کرتے ہیں، فاستغفروا لذنوبہم، اور وہ اپنے گناہوں کے لیے اللہ سے بخشش طلب کرتے ہیں۔ اللہ کے بندوں کی علامت یہ نہیں کہ ان سے گناہ ہوتا نہیں، گناہ ہوتا ہے، حتیٰ کہ فحش بھی ہو جاتا ہے، لیکن فرق اتنا ہے کہ وہ اس گناہ کے بعد اپنے اس سابقہ رویے پر اڑتے نہیں ہیں، بلکہ فوری طور پہ ان کو اللہ یاد آ جاتا ہے۔ مومن ہے، نفس اس کا بعض دفعہ فتنوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، لیکن جیسے اس سے گناہ ہوتا ہے اس کو فوراً اپنا رب یاد آ جاتا ہے، اور یہ ساتھ ہی اللہ سے توبہ کرتا ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، کہ جس وقت کوئی بندہ گناہ کرتا ہے، گناہ کرنے کے بعد وہ کہتا ہے کہ ربی انی اذنبت ذنبا فاغفرہ، اللہ میں نے گناہ کیا، اس کو تو معاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، قال اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، عالم عبدی ان لہ ربا یغفر الذنوب ویأخذ، میرے بندے نے یہ جان لیا کہ اس کا کوئی رب ہے جو گناہوں پر معاف بھی کرتا ہے اور گناہوں پر پکڑ بھی کرتا ہے۔ اللہ کہتا ہے میں نے معاف کر دیا، پھر وقت گزرا، پھر بندے سے گناہ ہوا، کہتا ربی اذنبت ذنبا فاغفرہ، اللہ گناہ ہو گیا معاف کر دے۔ اللہ پھر خوش ہوتا ہے، اچھا میرے بندے کو یہ پتہ ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جو گناہوں پر پکڑے گا بھی اور معاف بھی کرے گا، اللہ پھر معاف کرتا ہے۔ حدیث کے اندر 4 دفعہ یوں ہی ذکر ہے، 5ویں دفعہ آگے لفظ ہیں، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، اشہدوا انی قد غفرت لہ فلیعمل ما شاء او کما قال، تم گواہ ہو جاؤ میں نے اس کو معاف کر دیا، یہ جو بھی عمل کرے گا میں اس کو معاف کروں گا۔ لیکن یہاں پر ایک اس حدیث کو اچھی طرح سمجھ لیں، ایک ہوتا ہے کہ انسان گناہ کرنے سے پہلے گناہ کرتا ہی اس نیت سے چلو بعد میں توبہ کر لوں گا، لیکن ایک صورت یہ ہے کہ بندہ جب توبہ کرتا ہے، سچی توبہ کرتا ہے، دل سے کرتا ہے، روتا ہے، شرمندہ ہوتا ہے، اللہ آج کے بعد نہیں کرتا، اللہ پکا وعدہ اللہ نہیں کرتا، یہ ایسے بندے کے بارے میں جو دل سے مخلص ہے، سچی توبہ کرتا ہے، کیونکہ اللہ کے ساتھ تو کوئی چالاکی نہیں کر سکتا نا، اللہ تو دلوں کو جانتا ہے کہ یہ توبہ کر رہا ہے اور کہاں سے کر رہا ہے، تو ایسا بندہ اللہ اس کو معاف کر، جتنی دفعہ بھی توبہ کرے اللہ اس کو معاف کرتا ہے۔ اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس وقت کوئی بندہ گناہ کرتا ہے اور گناہ کرنے کے بعد وہ وضو کرتا ہے، وضو کر کے وہ 2 رکعات پڑھتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کرتا ہے، اللہ اس کے گناہ کو معاف کر دیتا ہے۔ اس روایت کی سند میں بعض اہل علم نے کلام کیا، لیکن صحیح بخاری مسلم کی روایت سے اس کو تائید ملتی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ
ما من عبد یتوضأ وضوءا، کوئی بھی بندہ جب وضو کرتا ہے اور وہ اچھے طریقے سے وضو کرتا ہے، اس کے بعد وہ 2 رکعتیں پڑھتا ہے، اس کے بعد وہ وضو کے بعد دعا پڑھتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، دعا پڑھنے کے بعد وہ 2 رکعتیں پڑھتا ہے، اور ان 2 رکعتوں کے اندر اپنے نفس سے باتیں نہیں کرتا، سوچو بچار میں نہیں جاتا۔ آپ نے فرمایا کہ جب وہ سلام سے فارغ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اور ایک حدیث کے اندر یہ لفظ ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لو لم تذنبوا لجاء اللہ بقوم، اگر تم گناہ کرنے چھوڑ دو گے تو اللہ ایسی قوم لے کر آئے گا جو گناہ کر کے اللہ سے معافی مانگے۔ اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ ایک بندہ وہ اپنی سواری پہ جا رہا تھا، اس کا کھانا پینا بھی اس کی اونٹنی پر تھا، صحرا کے اندر وہ بیٹھا ہوا تھا، اس کی اونٹنی اس دوران غائب ہو گئی، بڑا پریشان ہوا کہ اللہ صحرا تلاش کرتا ہے کچھ نہیں ملتا، بس اس نے دیکھا کچھ نہیں ہے، وہیں پر آ کر لیٹ گیا، چلو کچھ سایہ تو ہے نا۔ حدیث میں لفظ ہے کہ اس کی آنکھ لگ جاتی ہے، سو جاتا ہے، سونے کے بعد دوبارہ اس کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ دیکھتا اس کی سواری بھی اس کے پاس ہے، اس کے اوپر اس کا کھانا بھی ہے اور پینا بھی ہے، حتیٰ کہ وہ خوشی کے اندر آ کر کہتا ہے اللہم انت عبدی وانا ربک، اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا رب، یعنی کہ خوشی میں بے اختیار اس کے منہ سے یہ کلمات نکلے۔ حدیث کے لفظ ہے کہ اللہ افرح بتوبۃ العبد، اللہ اس بندے سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے جس کے ساتھ یہ سارا ماجرا پیش آیا جب بندہ توبہ کرتا ہے۔ اور شیطان انسان کو توبہ سے مایوس کرتا ہے، کبھی اتنے گناہ کرواتا ہے، پھر دل میں پتہ کیا ڈالتا ہے، دل میں کہتا ہے تو ہر 2 گھنٹے بعد گناہ کر کے توبہ کرنے آ جاتا ہے، تیرے جیسے کی توبہ قبول ہوگی؟ کبھی نہیں ہوگی۔ یہ شیطانی مایوسی ہے۔ کبھی بھی اگر آپ گناہ کرنے سے باز نہیں آتے تو توبہ کرنے سے بھی باز نہ آئے، کیونکہ توبہ سے بھی عاجز کر دینا انسان کو یہ ابلیس کا کام ہے۔ رب تو ایسا ہے، رب کو کوئی بس دل سے 2 نمبری نہ ہو، وہ دلوں کو جانتا ہے، کیونکہ اس نے دیکھنا ہی دل کو۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اموالکم، اللہ تمہارے چہرے اور تمہارے مال نہیں دیکھتا، ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، وہ تمہارے دلوں کو اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ حتیٰ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا جاہلیت کے اندر فوت ہونے والا بہت سخی آدمی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس کو اس کا صدقہ، اس کا مال فائدہ دے گا؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ کیوں؟ اس نے زندگی میں ایک دفعہ بھی نہیں کہا کہ اللہ مجھے معاف کر دے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو اللہ کو ایک دفعہ بھی سچے دل سے کہہ دے کہ اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ اس کے زندگی کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ ایک دفعہ صدقے دل سے ساری اپنی زندگی کو سامنے رکھ کے کہو اللہ سب معاف کر دے، اتنا سا کلمہ آپ نے اپنی زبان سے کہنا ہے، وہ پھر دیکھنا کہ وہ کتنا غفور الرحیم ہے، وہ کتنا معاف کرنے والا ہے۔ تو اللہ کے جنتی بندوں کی علامت یہ ہوتی ہے کہ جب ان سے گناہ ہو جاتا ہے تو ایک تو ان کو اللہ یاد آ جاتا ہے، وہ یہ میرے سے کیا ہو گیا۔ بس آپ اپنے ذہن میں رکھیے کہ اگر گناہ ہونے کے بعد رب سے ڈر لگ جائے تو اس کا مطلب ہے ایمان کی بھنک ہے ابھی اندر، رب یاد ہی نہیں آتا تو پھر معاملہ خطرناک ہے، پھر اس کا مطلب ہے کہ موت واقع ہو چکی ہے نفس اور ضمیر کی۔ وہ اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کر لیتا، فاستغفروا لذنوبہم، اپنے گناہوں کے لیے وہ استغفار۔ اب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا گناہ تو تھا ہی نہیں، اس کے باوجود آپ کتنی استغفار کرتے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم ایک مجلس میں آپ کا 70 دفعہ استغفار شمار کرتے۔ یہ کون کرتا تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ گویا کہ دوستوں کی مجلس لگی ہو، ساتھ استغفار، سلف کا طریقہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، بات کرتے پھر ساتھ استغفر اللہ کا ذکر کسی نہ کسی طرح ساتھ اپنی مجلسیں بھی کیا کریں اور ساتھ اللہ کا ذکر بھی کیا کریں۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، استغفر اللہ واتوب الیک۔ وہ تو رب ہے، اس کو صرف اتنا کہنا پڑتا ہے اللہ معاف کر دے۔ ومن یغفر الذنوب الا اللہ، اور نہیں کوئی بخشتا گناہوں کو سوائے اللہ کے۔ یوم عرفہ کے دن
9 ذی الحجہ کو جب لوگ اللہ سے معافیاں طلب کرتے ہیں، اللہ اس دن سب لوگوں کو معاف کر دیتا ہے، زندگی کے گناہ معاف کر دیتا ہے جو اللہ سے معافی مانگتا ہے۔ اس دن ابلیس اپنے سر پہ خاک ڈالتا ہے کہ زندگی بھر ان سے گناہ کروائے، آج رب نے سارے معاف کر دیے۔ اللہ کی قسم ہمیں اللہ سے معافی مانگنے کی عادت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی استغفار کیوں کرتے تھے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں گناہ کی وجہ سے کرتے تھے؟ نہیں، محبت تھی اللہ سے شدید۔ اللہ میں تیرے سے معافی مانگتا ہوں۔ معافی گناہوں سے بھی مانگی جاتی ہے، محبت کی وجہ سے بھی مانگی جاتی ہے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ ہمیں احساس نہیں کہ ہم کتنے گناہ کر رہے ہیں، ہمیں اپنی زندگی کے اوپر سوچ و بچار کا وقت ہی نہیں ملتا، اس لیے ہم استغفار کی طرف نہیں آتے۔ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا، اور جو گناہ وہ کرتے ہیں اس پر ہمیشگی نہیں کرتے۔ یہ بات یاد رکھیے گا، ایک ہی گناہ بار بار کیے جانا یہ جنتی لوگوں کا کام نہیں ہوتا۔ ایک گناہ ہو گیا، اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ ایک گناہ ہمیشہ کیے جاتے ہیں اور پھر اس پر نہیں، بلکہ وہ اللہ سے ہمیشگی سے بچتا ہے۔ گناہ ہو گیا بس ایک دو دفعہ ہو گیا بس، نہیں بھائی اب یہ نہیں کرنا، یہ گناہ عزم کر لیا، پھر کسی اور گناہ میں واقع ہو گیا غیر اختیاری طور پہ، کمزور ہے نا، یہ مراد ہے۔ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان آیات کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔